السلام علیکم عثمان. ہم لوگ قرآن مجید کے زمانہ نزول کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کافی ساری صورتیں ہم لوگوں نے کور کی ہیں. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے ساری انفارمیشن ابھی تک ہم لوگوں نے گین کی ہے، اکٹھی کی ہے. جو بہت ساری صورتیں اور آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اس میں لاسٹ ہم لوگوں نے پڑھی سورہ الطلاق، سورہ نمبر 65 کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن ملی. اس کے بعد اب ہے سورہ التحریم، سورہ نمبر 66. اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس کا نزول سن 7 ہجری یا سن 8 ہجری کے دوران میں کسی وقت میں ہوا ہوگا. سورہ التحریم سورہ نمبر 66 کے بارے میں مولانا مودودی نے بتایا. پھر اس کے بعد ہے سورہ الملک، سورہ نمبر 67. اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. سورہ الملک سورہ نمبر 67. پھر اس کے بعد ہے سورہ القلم سورہ نمبر 68. اس کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہی ہے، مگر اس کے مضمون سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی. سورہ القلم سورہ نمبر 68 یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اور پھر ہے سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69. اس کے بارے میں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن انیشیل بتا دوں کہ یہ بھی مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہی ہے. میں واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں اس میں جو مولانا مودودی نے لکھا ہے اور جو مسند احمد میں ہے. یہ لکھا ہے کہ مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے. اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے: اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا. تو یہ تھی سورہ الحاقہ، جس کے بارے میں مولانا مودودی نے لکھا کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69. انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیکسٹ صورتوں کے ساتھ آئیں گے، ان کے زمانے نزول کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.